حضرت محترم امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث کے راوی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ راوی اتنا خوبصورت ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عمر تجھ کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن ایک نور کا تخت لائے گا۔ نور کا جب تخت آ جائے گا پھر اس نور کے تخت کے اوپر کچھ لوگ جلوہ گر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ بھی سن لو، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن اس کا یہ مقام دیکھ کر، اس کا مرتبہ دیکھ کر، اس کی فضیلت و عظمت و شان دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نبی بھی رشک کریں گے، ان پر شہید بھی رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کا یہ مقام دیکھ کر رشک کریں گے کہ اے رب کائنات یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ شہید بھی نہیں ہے، اے رب کائنات یہ لوگ کون ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عمر جانتے ہو وہ کون ہوں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ بتا دیجیے وہ لوگ کون ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر فقط اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عزیزان محترم، حضرت حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج لوگ ان کے گن کیوں گنگناتی ہے، آج لوگ داتا داتا کیوں کرتی ہے؟ فقط اس لیے ہی کیونکہ انہوں نے پوری زندگی یا تو رب کائنات کی توحید سمجھانے میں بیان کر دی، اپنی پوری زندگی توحید سمجھانے میں وقف کر دی، یا حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت سمجھانے میں وقف کر دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ افغانستان کے ایک شہر کے اندر پیدا ہوئے اور وہاں سے سفر کر کر لاہور آئے۔ لاہور آ کر جو آپ نے توحید بیان کی، آپ کی توحید کو سن کر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب انہوں نے یہ توحید بتائی، یہ بتایا کہ رب کائنات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ در پہ در حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، پھر لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ شوشہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جس سائڈ پر حضور دادا گنج بخش منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا اس سائڈ پہ خانہ کعبہ ہے ہی نہیں۔ جب حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، کل جب صبح کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، تمام لوگ جو میرے پیچھے کھڑے ہوں انہوں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے نہیں دیکھنا، سامنے دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد لوگ اکٹھے ہو گئے، جماعت شروع ہوئی۔ جب تکبیر کے بعد سب سے پہلی اللہ اکبر نماز شروع کی، حضور دادا گنج بخش نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سامنے دیکھا، لوگ کہتے ہم نے اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم ہے ہمیں خانہ کعبہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تمام پردے ختم ہو گئے اور خانہ کعبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہمیں پتہ لگا کہ جس سائڈ پہ حضور دادا گنج بخش منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں حقیقت وہی کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا عزیزان محترم، ایک انگریز تھا جو کہ ہندوستان سے آیا تھا اور اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد وہ پاکستان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پاکستان کا کلچر دکھایا جائے۔ جب وہ کلچر دیکھنے کے لیے آیا اور حضور دادا گنج بخش کی نگری سے گزرا، اس نے جب دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے اور سب گنبد بنا ہوا ہے، اس نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ، کیا اس وقت کے جو ہیں وہابی تھے، انہوں نے کہا چھوڑے نہیں چھوڑے، یہاں پر سارا شرک ہوتا ہے۔ اس انگریز نے کہا یار تم نے شرک کی بات کرتے ہو، یہاں سے تو مجھے خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، کیا یہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ انگریز
دربار کے اوپر گیا, وہاں پر اسے ایک بابا نظر آیا. بابا جب نظر آیا, انگریز نے کہا ہے بابا اے سونے چہرے والے, میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور آج تک اس کا جواب مجھے نہیں مل سکا. بابا نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ذہن کے اندر یہ سوال ہے کہ میں نے قرآن کے اندر پڑھا کہ تخت بلقیس یوں چپکی بجانے سے پہلے آیا اور لے کے آنے والا نہ نبی تھا, نہ ہی خدا تھا, نہ فرشتہ تھا, نہ جن تھا, بلکہ عام انسان تھا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت کیسے پہنچا. بابا نے یہ بات سنی. بابا نے کہا اچھا یہ بات ہے بیٹا, جب اس سے پہلے یہ بتاؤ ٹھنڈا پیو گے یا گرم؟ اس نے کہا میں گرم پیوں گا. تو اس بابے نے یوں ہاتھ کیا, تو جب ہاتھ لے کے آئے تو اس بابے کے ہاتھ میں چائے کا پیالہ تھا. وہ انگریز کشکا کر گر پڑا. جب وہ ہوش میں آیا اس نے پوچھا کہ بتاؤ یار وہ بابا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا وہ بابا تو چلا گیا, ماجرا کیا ہے؟ اس انگریز نے کہا کافی سالوں سے میرے ذہن کے اندر ایک سوال بھٹک رہا تھا کہ وہ تخت بلقیس پر چپکنے سے پہلے کیسے آ گیا, آج مجھے سمجھ آ گیا. لوگوں نے کہا کہ کیا سمجھ آیا, ذرا ہمیں بھی بتاؤ. تو اس انگریز نے کہا یہ جو کپ ہے نا, یہ جو کپ ہے یہ کسی عام جگہ کا کپ نہیں بلکہ یہ میرے خود گھر کا کپ ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور ایک بابا جو لاہور کی سرزمین پر کھڑے ہو کر صرف ہاتھ کر پیالہ لے کے آ سکتا ہے نا, تو رب کائنات کی قدرت سے اس کے لیے تخت لے کے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بے شک سبحان, تخت لے کے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خالق کی کائنات سے دعا ہے, خالق کی کائنات یہ میری چند منٹ کی آج اپنی بات کے اندر قبول فرمائے. آمین. سبحان اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین. جنہوں نے سنت تعلیم کو